وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ آیات تو یعنی یہ قرآن کی آیات تو وہ ہیں جو اتنی روشن ہیں، یہ سینوں میں ان کے جو علم دیے گئے. سبحان اللہ. یعنی قرآن وہ ہے جو سینوں کی زینت بنتا ہے. اور کس کے سینے کی؟ علم والوں کے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہاں پہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کی. پتہ چل رہی ہے نا آپ کہ فرمایا کہ سینوں میں کس کے؟ علم والوں کے. اللہ اکبر. علم والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ علم والے ہیں. دوسری کیا بات ہے کہ یہ قرآن زینت بنتا ہے دلوں کی. اس قرآن کو کوئی جتنا بھی دنیا سے مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو سینوں میں ہے. سینوں کو کیسے ختم؟ کروڑوں کے سینوں میں، وہاں سے کیسے مٹائیں گے؟ آپ مجھے آج دکھا دیں تورات کا عالم تو ہوگا، حافظ کون ہے؟ انجیل کا حافظ کون ہے؟ وہ کون سی حفظ کرے بیچارے. لیکن وہ بیچاروں کے مسئلے دیکھیں نا، اتنی ساری تو توراتیں، اتنی ساری انجیلیں، کوئی اس کا رائٹر کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، تو وہ کس کو پھر حفظ کریں گے؟ اور ویسے بھی کوئی حافظ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی کوئی حافظ نہیں تھا. لیکن قرآن کریم کے حافظ کتنے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے اس کلام کا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی میں آپ کو آزماؤں گا اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو بھی آزماؤں گا. کیسے لوگوں کی آزمائش ہے؟ آپ کی وجہ سے کہ آپ پہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں. میں آپ پر ایسی کتاب نازل کروں گا جس کو پانی دھو نہیں سکے گا. اللہ اکبر. اور آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے. مطلب یہ کہ چاہے اس کے حروف پانی سے دھوئے جائیں لیکن وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہے. یہ نہیں مطلب کہ کبھی پانی اس کو ٹچ کرے گا تو انک دھلے گی نہیں، یہ نہیں، یعنی وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتے، ایسے محفوظ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں جلائے گی. سینوں میں محفوظ ہے نا، زبانوں پہ آسان ہے. یہ اس کا معجزہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم. سوائے ظالموں کے اور کوئی انکار نہیں کرے گا. یعنی جو بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ ظالم ہے. جو حق دار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہوتا ہے. اس کا حق ہے کہ اس کو مان لیا جائے. یہ انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے. اس کے چیلنج کے آگے کوئی آج تک کھڑا نہیں ہو سکا، پھر بھی اس کو ماننا نہیں. اور دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ، آپ دل میں کس کو چیز کو جگہ دیتے ہیں؟ ہاں، جس سے محبت ہوتی ہے نا اسی چیز کو دل میں جگہ دیتے ہیں. دل تو بڑا قیمتی ہے نا، اس میں ہر ایک کے لیے تھوڑی جگہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا آپ کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے. قرآن کے لیے بھی اسی طرح ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے، شعر و شاعری کے لیے، گانوں کے لیے اور پتہ نہیں اور کن کن چیزوں کے لیے تو بڑی جگہ ہے. پرانے گانے بھی یاد ہیں مگر قرآن کا پوچھیں تو کچھ نہیں. اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ کے ردی چیزوں کو جگہ دی ہوئی ہے دل میں. ہمارا دل کوئی گاربیج بن تھوڑی ہے کہ ہم اس میں گاربیج ڈالتے جائیں. اس کو اتنا پریشیس سمجھیں
وہ آیت نور آپ کو یاد ہوگی نا، ایسا دل جو چمکتا ہوا ہے، روشن ہے، نور علی نور کر دیں، دل بھی صاف ہو، چمکدار ہو، اور اس میں قرآن ہو۔ جب یہ قرآن سینے میں آ جاتا ہے پھر نمازوں میں بھی اور لطف آتا ہے، کیونکہ قرآن کا حصہ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر کبھی مشکل آتی ہے تو قرآن کی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کہیں اپنا وقت قرآن کی حفظ کے لیے بھی نکالیے۔ نہیں میں کہتی چلو سارا آپ نے حفظ کر لینا، لیکن تھوڑا تھوڑا 30واں پارہ ہی شروع کر دے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور کوئی یہ نہ سوچے میں نہیں کر سکتی، کر کے دیکھا ہے آپ نے؟ پہلے کہہ دینا میں نہیں کر سکتی، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات بھی ہمیں یاد ہوتی ہے، فلاں نے مجھے تانا دیا تھا، فلاں نے مجھے ایسے دیکھا تھا، فلاں نے میرے سے بات نہیں کی تھی، میں تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ اس کو دل میں جگہ دی گئی، چھوڑیں ان چیزوں کو، قرآن کو سجائیں دل میں۔ تو 30واں پارہ آپ کو حفظ ہے تو کچھ اور شروع کر دیں، سورہ بقرہ شروع کر دیں، سورہ کہف شروع کر دیں، سورہ ملک شروع کر دیں۔ کچھ حصہ تو دل میں لائیں نا، کہ آپ کا دل بھی سج جائے۔ گھروں کو سجا رہے ہیں، گاڑیوں کو سجا رہے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے رہتے ہیں باہر سے، دل کو نہیں سجانا۔ اور یہی دل تو ہمارے ساتھ جانا ہے، اس میں سے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ہوگا، سینوں کے اندر سے چیزیں جب نکالی جائیں گی تو اللہ اس دن ہمارے قرآن سینوں میں سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ تو سب اس کو اپنے دل میں اتار سکتے ہیں، بس صرف یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں۔ اگر آپ کو سارا دن میں وقت نہیں ملتا نا، رات کو سونے سے پہلے ایک آیت چلے لے لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے تبارک الذی کی آیت لے لی، آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں، پرسوں بھی پڑھیں، ایک دن تو یاد ہو ہی جائے گی نا۔ روزانہ روزانہ پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے رات کو سونے سے پہلے بھی جو چیز انسان دہراتا ہے وہ بھی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر معجزہ کیوں نہیں اترا، نشانی کیوں نہیں کوئی آئی۔ اب جی عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں کیسی نشانیاں لے کر آئے، مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، ید بیضا تھا، یہ ان کے پاس کون سی نشانی؟ یعنی ایسی ہمیں کوئی فزیکل نشانی دکھائی۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارے معجزے، میرے پاس نہیں۔ یعنی نبی یہاں پہ اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے معجزے دکھانے کی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ ہاں میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم ایسے کہتے ہو تو دیکھو ذرا۔ اچھا ہمارے جیسے لوگ نا فوراً سے اتنے بڑے اس میں آ جاتے ہیں، زوم میں ذرا سا بھی کچھ عبادت کر لی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ لگتے ہیں، دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ نبی نے ہمیشہ اپنی ویکنس سامنے رکھی اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں سمجھی کہ ہائے میں یہ کیسے کہوں کہ میں نہیں کر سکتا، کہیں گے اتنا بڑا رسول اللہ کا بنتا ہے اور دیکھو معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ نہیں، آپ نبی کہہ دیں جو انسان میں طاقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہنے میں کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ بے شک معجزہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا رول کیا ہے؟ صرف ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ میرا کام نہیں۔ تو انہوں نے اس میں اپنی حد تک عزت نہیں سمجھی، اپنی اس کو بے عزتی نہیں سمجھا۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کر دی جو یتلا علیہم پڑھی جاتی ہے، پڑھ کے سنائی جاتی ہے ان کو؟ یعنی معجزہ کہتے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب آ گئی؟ یہ کتاب کتنا بڑا معجزہ ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی؟ یہی اناف ہے معجزہ کسی کے لیے، اور ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں قیامت تک، یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو یہ نہیں معجزہ کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ دیکھ کے اور اس معجزے کو پڑھ پڑھ کے اسلام لاتے رہیں گے۔ آج کوئی بھی تبلیغ نہ کرے لیکن یہ قرآن کافی ہے۔ آپ کسی کے ہاتھ میں یہ قرآن تھما دیجئے، اگر وہ کھلے دل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو ضرور قرآن اپنے آپ کو خود ثابت کرتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ ہمارے جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم ہی کوئی کچھ کریں گے یا ہم ہی کسی کو دلائل دیں گے۔ قرآن کافی ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے۔
اور اس کا چیلنج ہے کہ اس کے جیسی 10 صورتیں لے آؤ. پھر کہا گیا ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. سورہ کوثر کتنی چھوٹی صورت ہے، اتنی سی صورت ہی کوئی بنا کے لے آؤ. ایک شخص نے کوشش کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی اس نے نبوت کا دعوت کر دیا تھا مسلمہ کذاب نے. اور پھر دیکھو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی تھا کہ جو کلام وہ لا رہا تھا وہ صاف پتا چلتا تھا کہ یہ تو اس کے اپنے قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کسی اور کو نہ سنا دیں، یہ کیا بیکار بات تو کر رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، یہ اس کلام کو جب آپ پڑھتے تھے تو ابو جہل جیسے بھی رات کو چھپ چھپ کے سنتے تھے، ان تک کے دل پہ اثر کرتا تھا. اس وقت کافر تھے، مان کے نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قرآن حق نہیں تھا یا اس میں ان کو کوئی مسئلہ، کوئی ایسی کوئی کمی نظر آتی تھی، بلکہ اپنا بغض تھا، اپنے اندر تکبر تھا کہ نہیں مانتے تھے. ورنہ قرآن وہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کسی کے آگے پیش کیا تو اس کے دل پہ اثر ہوا. وہ مانا یا نہیں مانا وہ بات کی بات ہے، اس کے دل پہ اثر ہوا. اور بڑا شاعر اس وقت لبیب تھا، اس نے تک مان لیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو سوچیں ہمارے ہاتھوں میں کون سا کلام ہے جو اس کو سمجھتے تھے، اس زبان کو سمجھتے تھے، وہ شاعری کو جانتے تھے، وہ خود اتنے بڑے لوگ تھے اس معاملے میں، کلام کے معاملے میں، کہ وہ لوگوں کو گونگے کہتے تھے کہ یہ اجمی ہے، ہم میں جو اہل زبان ہے، وہ ہار گئے اس کے آگے. تو سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو اور کس کا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نازل کیا، عقلیں عاجز رہ گئی، لوگ کو چیلنج کر دیا گیا، کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا. اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو سوچیں ہم کس رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. یہ انسانی بات نہیں ہے، اس کی ویلیو کو سمجھیں. یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ قرار دیا ہے. دیکھیں یہاں پہ ہے کہ جب انہوں نے معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی یہی انف معجزہ ہے. تو جو لوگ معجزے مانگتے ہیں نا کہ ایسا ہو جائے، کوئی آسمان ہی پھٹ کے آئے، اللہ ہمیں کوئی سائن دکھا دے، اس سائن تم نے باہر کیا دیکھنا؟ یہ جو سائن ہے، یہ جو آیات بینات ہے، یہ انف سائن ہے تمہارے لیے. اب اور تمہیں کیا چاہیے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکر، اس میں ہے، بے شک اس میں رحمت بھی ہے اور ذکر بھی ہے، یاد دہانی نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی. رحمت بنے گا، آپ ایمان لا کے دیکھیں، آپ مان کے تو دیکھیں. نصیحت کرے گا آپ کو، لیکن آپ مانے تو صحیح. اگر ماننا ہی نہیں، جو ایمان ہی نہیں لے کر آیا، وہ 10 دفعہ بھی پڑھ لے گا، اس کے لیے کیا رحمت ہے، اس کی کیا نصیحت ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے رحمت بنے، ہمارے گھروں میں بھی رحمت ہو، لیکن اگر ہم اس کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے، اس کی بات ہی نہیں مانتے، تو کیسے رحمت ہوگی ہمارے گھروں میں؟ رحمت چاہتے تو سبھی ہیں نا، اس کے لیے تو قرآن خوانیاں کراتے رہتے ہیں، لیکن پھر مانتے بھی تو نہیں اس کی بات. پھر ذکر ہے، نصیحت ہے. کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں نصیحت کرے. کبھی زندگی کے اندر ایسے مرحلے آتے ہیں، دل کرتا ہے کہ کوئی سمجھدار بندہ ہو، کس سے جا کے انسان پوچھے، کوئی کہیں سے نصیحت کی بات کوئی مل جائے. تو یہ ہے نصیحت. تو یہ تو کتنا کچھ انسان کو دے دیتا ہے. اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر ایمان پکا رکھیں تو انسان کی اس دنیا میں بھی رہنمائی بھی کرتا ہے اور رحمتیں بھی نازل ہوتی. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اگر تم نہیں مانتے نا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعنی یہ اس بات کے اوپر اللہ گواہی کافی ہے، گواہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ بات لے کر آیا ہوں. تو جتنے بھی کوئی لوگ کہہ لیں، پھر ان دا اینڈ تو یہی بات ہے کہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی کلام لے کر آتے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ
کہ ہم آپ کی رگے جان کاٹ دیتے اگر آپ ایسا کرتے تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اس لیے یہ تو یعنی یہ سورہ حاقہ میں ہے نا، اگر آپ ہماری طرف کوئی بات گھڑ کے منسوخ کر لیتے تو ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم آپ کی شاہرگ کاٹ دیتے. بہت سخت آیت ہے اور آپ کو کوئی پر بچانے والا نہ ہوتا. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. وہ گواہ ہے اور گواہی کے لیے علم ہونا ضروری ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے. تو گواہ جو بنتا ہے تو ظاہری بات ہے علم ہوگا تو گواہی بھی ہو سکتی ہے. تو آگے ہی بتا دیا کہ اس کا علم تو آسمان و زمین کا احاطہ کیے ہوئے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ باطل پہ. وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، خسارہ تو صرف ان کا ہی ہے، وہی خسارے والے ہیں. اس کے باوجود کہ ایسا کلام آ گیا، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں. جب اللہ کا کفر ہو گیا تو پھر باطل ہی باقی بچ گیا، پھر باطل پہ ایمان لے آتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، شیطان کا کہا مانتے ہیں، یا اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں یا کسی بھی اور ہستی کو. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ سب کا پہلے انکار کریں اور پھر کہیں کہ الہ صرف اللہ ہے. یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ اوروں کو بھی بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ بھی کسی چیز کے اندر اپنی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ملکیت رکھتے ہیں، یا کوئی وہ تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، کچھ ان کا بھی ہینڈ ہے کسی چیز میں. یہ نہیں ہے. تو پہلے لا الہ ہے، پہلے کفر ہے، کفر کرنا ہے باطل کے ساتھ، پھر ایمان لانا ہے اللہ کے ساتھ. اور یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا؟ مسلمان خود اتنے برے برے کام کرتے ہیں، اتنے غلط کام کرتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک لسٹ بھی تھی مسلمانوں کی برائیوں کی. تو لہٰذا جو کافر ہیں وہ تو اتنے نیک نیک کام بھی کرتے ہیں. وہ جو نیک کافر ہیں وہ تو آپ کا کہنا یہ بالکل غلط ہے، وہ تو جنت میں ہی جائیں گے. اب دیکھیں نا لوگوں کے کانسیپٹ کیا ہے، جب کہ قرآن سارا ہمیں بتاتا ہے کیا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں باطل پہ اور کفر کرتے ہیں اللہ کا، وہ تو خسارہ پانے والے ہیں. خسارہ یہ دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے. لوزرز ہیں وہ آخرت میں، اس لیے کہ وہ جہنمی ہیں. تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہو گیا. قرآن سارا ایک بات کہہ رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ اور منافق مردوں اور عورتوں کے ساتھ. سورہ توبہ میں ہے کہ ان کے لیے عذاب بھی ہے، ان کے لیے لعنت بھی ہے، ان کے لیے جہنم ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. تو سارا تو اختیار اپنے ہی ہاتھ میں لے لیا. اب ان کی مرضی ہے، جس کو بھی ان کا دل کرے گا یہ جنت میں بھیجیں گے، جس کو دل کرے گا جہنم میں. اپنی کوئی فکر نہیں. یہ ہمارا اللہ کوئی تو ہمارا کیا بننا ہے؟ بحثیں کسی مجلس میں یہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم سے تو بالکل ہی جاہل ہے اور انکار ہے قرآن کی آیات کا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا اور باطل پہ ایمان رکھتا ہے وہ بھی کامیاب ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ وہ چھوٹے موٹے سوشل ورک کے کام کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ کانسیپٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ قرآن کا انکار ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے ہیں روز روز کی باتیں سن کے کہ عذاب آ جائے گا اگر ہم نے ایمان نہ لائے، عذاب آ جائے گا. تو پھر لے آئے نا عذاب. تو عذاب پھر کیوں نہیں آتا تھا؟ اس لیے کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ تعالیٰ نے مقرر نہ کر دی ہوتی ایک مدت تو پھر ضرور آ جاتا ان کے پاس عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب ان کی ڈیمانڈ پہ فوراً جی عذاب بھیجا جائے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت مقرر ہے اور اس وقت ہی عذاب آئے گا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کی پوری امت کو وائپ آؤٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس طرح سے نہیں مٹے تھے جیسے کہ باقی قومیں مٹ گئیں، جیسے آپ پچھلی قوموں کا پڑھتے ہیں نا، تو جیسے وہ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں جب انہوں نے اپنے نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو پیچھے سے تو ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا، پورا مکہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ لوط علیہ السلام نکلے تو پیچھے بستی پہ عذاب آ گئے، شعیب علیہ السلام نکلے بستی پہ عذاب آ گئے. عاد اور سمود کو دیکھیں کیسے وہ تباہ ہو گئی جب ان کے نبی نکلے. یہ کیوں نہیں تباہ ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ کی امت کو نہیں تباہ کرے گا اس طرح، اور یہ بھی آپ کی امت دعوت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب عذاب کا ایک وقت ہے، اور وہ یہ عذاب کون سا ہے؟ یہ انسان کی موت کے وقت بھی یہ عذاب آ سکتا ہے، قیامت میں کے دن بھی آ سکتا ہے. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن جب وہ آئے گا نا تو اتنا اچانک آئے گا کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے. ایک وجہ ان کے جلدی مانگنے کی عذاب دوبارہ آیا، یستعجلونک بالعذاب، بار دو دفعہ کیوں آیا؟ کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے، بار بار ان کا ایک ہی مطالبہ تھا. اور ان کو کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک مذاق بن گیا تھا ان کے لیے، کہ ایک چھیڑ نہیں بن جاتی کسی کی، کہ بس چھیڑ ہی بن گئی، جہاں ملتے ہیں تو اچھا لے آؤ نا عذاب. ایک چھیڑ بنا لی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرے یہ کہ تنگ پڑ گئے تھے، اب روز روز جو کہتے رہتے ہیں تو لے بھی آئے نا. تیسرے یہ یقین ہی نہیں تھا، ان کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو احاطہ کیے ہوئے کافروں کا، گھیرے ہوئے ہے، گھیرنے والی ہے کافروں کو. اسی لیے اس کو غاشیہ کہا گیا نا، چھا جانے والی چیز، چھا جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کافر ہو گئے تو کیا ہو گیا، جانا تو ان کو جنت میں ہی چاہیے. اور یہاں پہ ہے کہ کافروں کو گھیرے ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ جو آگ ایسی ہو کہ یہ چاروں طرف سے گھیر لے تو پھر انسان کے بچنے کا کوئی چانس ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو ابھی بھی جہنم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے ایسے کافروں کا، مریں گے جیسے ہی ساتھ ہی عذاب شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جب انسان اللہ تعالیٰ کی بار بار کی نصیحت کرنے پہ بھی جاگتا نہیں ہے نا، اور وہ اس کو مذاق میں لینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی یہ سخت پکڑ کی بات ہے. یہ ویک اپ کال ہے کہ انسان سیدھا ہو جائے اس سے پہلے کہ عذاب پکڑ لے. کیونکہ وہ کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو یہ عذاب، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان سے کہا جائے گا، وہ کہے گا چکھو جو تھے تم کرتے. یعنی یہ تمہارا ہی اپنا ہی بدلہ ہے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، ظلم نہیں ہوا، یہ تمہارے اپنے ہی کام ہے جو تمہارے آگے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نا، کاش کہ کافر اس وقت کو جان لیں جبکہ نہ یہ اپنے آگے سے آگ کو ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے. آپ نے کبھی ایسا اون دیکھا ہے جو اوپر سے بھی، سائڈوں سے بھی، نیچے سے بھی جل رہا ہو؟ ہمارے جو گھروں کے اون ہے نا، یہ ایک طرف سے ان کی آگ ہوئی، برائل جلاتے تو اوپر سے ہوتی ہے، نہیں تو بیک جلاتے نیچے سے آگ آتی، چاروں طرف سے آگ نہیں ہوتی. یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اوپر بھی نیچے بھی، اور ان کفار کو آگ کھا رہی ہوگی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تب ان کو ڈانٹ کے کہا جائے گا ایسی مصیبت کے بعد کہ لو اب یہ چکھو عذاب، یہ تمہارے اپنے کاموں کا نتیجہ ہے. تو ایک فزیکل عذاب تو ہوگا، ایک مینٹل یعنی روحانی ایک عذاب بھی ہے، باطنی ایک عذاب بھی ہے کہ جب ایسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اور اس سے کتنی حسرت ہوگی اس کو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا. اللہ اکبر. تو بار بار ریمائنڈ کرایا جائے گا وہ جو تم نے کام کیے تھے نا، ان کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ. کیا اس وقت انسان کا دل نہیں چاہے گا اپنے آپ کو مار ہی دے
کیوں ایسا کیا میں نے؟ ایسے ہی تو نہیں انسان جو ہے اپنے یہ ہاتھوں کو چبائے گا قیامت کے دن، یہ مٹھیاں بنا کے، جیسے کبھی فرسٹریشن میں انسان ایسے کرتا ہے نا، مٹھی بنا کے اور پھر منہ میں ڈالتے ہیں ہم، اور پھر کہتے ہیں ہائے ایسا کیوں ہوا، کہ ہم وقت کو پلٹ نہیں سکتے. اس طرح انسانوں کی حالت قیامت کے دن ہوگی کہ جب وہ گناہوں کے انبار اٹھا کے لے آئیں گے تو اب یہ ہوگا کہ ہائے یہ کیوں کیا میں نے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھنا ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ جہنم میں اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا لو اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم میں ڈالا جائے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو، جاؤ اب جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہارا صبر کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور بھگتنا ہوگا. اللہ اکبر. یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو. پورے مکی قرآن میں یہ آیت یا آگے چل کے آپ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ والی جو آیت ہے تو اس میں یا عباد کا ہے، یا یہاں پہ یا عباد کا ہے مکی قرآن میں. براہ راست ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندوں، اس میں کتنی شفقت اور محبت ہے. کیا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت وسیع ہے بس تم صرف میری عبادت کرو. کیا مطلب ہے؟ یعنی اے ایمان والو، اگر تم کسی ایسی زمین میں رہ رہے ہو جہاں پر میری عبادت کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہا، جہاں تمہیں چھوڑ ہی نہیں رہے، جہاں تمہارے لیے عبادت کرنا ایک پرابلم بن گیا ہے. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، عبادت ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اگر یہ ممکن نہیں رہا تو پھر کیا ہے؟ میری زمین تو بہت وسیع ہے. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ تم نے زمین سے چمٹ جانا ہے. اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے، ساری زمین اللہ ہی کی ہے، تم پھر کہیں اور چلے جاؤ. اور یہ آسان نہیں ہوتا. ایمان والوں کو ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ قیامت کے دن یہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے اللہ ہم کیا کرتے، ہم جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ بڑے مسئلے تھے یا اللہ، وہاں پہ تو ہمیں وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ تو ہمیں نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ ہماری گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر لیتے تھے، اگر ہم مسجد جاتے تھے تو وہ ایسے کر دیتے تھے، اور ہم تو حجاب ہی نہیں لے سکتی تھیں، اور ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے. اگر نہیں آپ سے اللہ کی عبادت کسی جگہ پہ ہوتی، وہاں سے